أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. گفتگو مسلسل جاری ہے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 40 برس تک اہل مکہ میں زندگی گزارنے کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے کوہ ابو قبیس سے ایک اعلان فرمایا. وہ اعلان سرکار دو عالم کی رسالت کا پہلا اعلان بھی ہے، پہلا خطبہ بھی ہے، اور حقیقت میں حکومت اسلامی کا سنگ بنیاد ہے. اہل مکہ نے آپ کے کردار کی عظمت سے متاثر ہو کر آپ کو صادق ماننا بھی شروع کر دیا تھا اور آپ کو امین بھی کہتے تھے. لیکن جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت نے ان کو قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کی تبلیغ کی، نصیحت کی، تو وہ جن کی آنکھوں کا تارا تھے سرکار ختمی مرتبت، وہ اب سرکار ختمی مرتبت کے دشمن ہو گئے. ظاہر ہے کہ عنوان تو ہمارا حکومت اسلامی ہی ہے، لیکن ضمنی طور پر بہت سے نکات اور بہت سے پہلو سامنے آ جاتے ہیں اور جن پر میں چاہتا ہوں گفتگو ہو اور آپ تک تمام تر گفتگو کا ماحصل اور گفتگو سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی پہنچے. یاد دلاتے ہوئے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیجئے تاکہ تمام تر حصے آپ کو گفتگو کے مل سکیں. کل تک جو صادق و امین کہتے تھے، آج سے دشمن ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا اعتراف سرکار ختمی مرتبت کی شخصیت کی عظمت اور شخصیت کے کردار اور کمال کا تھا، لیکن سرکار ختمی مرتبت کے پیغام سے انہیں کوئی پیار نہیں تھا. اگرچہ کہ انہوں نے حضور کی دعوت اسلامی کو قبول نہیں کیا، لیکن حضور کی جو اقرار صداقت و امانت تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اب بھی کسی نے سرکار ختمی مرتبت کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. کیا مطلب ہے؟ اہل مکہ سرکار ختمی مرتبت کی فضیلت کے منکر نہ تھے، لیکن سرکار دو عالم کا پیغام قبول کرنے کو تیار نہ تھے. میرے عزیزو، میرے دوستو، کبھی سوچئے کہ آج ہماری حالت کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص فضائل محمد و آل محمد بیان کرنے میں تو گوہر افشانی کرتا ہے، لیکن کردار کی دنیا وہ خالی ہے. ہمارا دامن اس کردار کی عظمت کو نہیں رکھتا. ظاہر ہے کہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں، محافل میلاد بھی منعقد ہوتی ہیں، مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر نکتہ اور فضائل و کمالات محمد و آل محمد بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا سرکار ختمی مرتبت کے فضائل و کمالات کے اعتراف کو آپ نے اپنی زندگی میں بھی جگہ دی ہے، تو وہ آپ کو تہی دامن نظر آئیں گے. بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ قرآن مجید نے آپ کا یہ فریضہ مقرر نہیں کیا ہے کہ آپ فضائل بیان کرتے ہیں یا نہیں. فریضہ یہ ہے، سورہ مبارکہ احزاب
اور سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت کہ ہم چاہتے ہی ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، اپنے کردار میں محمد مصطفیٰ کے کردار کو شامل کرنے اور داخل کرنے کی صحیح کرو، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر میری گستاخی کو معاف کیجیے، لیکن پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ مکے کے رہنے والوں میں اور آج کے کلمہ گویوں میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا کہ کلمے کو زبان پر جاری کر لینے کے بعد سرکار دو عالم کی بتائی ہوئی جنت کے آپ منتظر ہیں، مگر سرکار ختم مرتبت نے جن احکامات و تعلیمات آپ تک پہنچائے ہیں ان سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک پہلو ہے انٹیلیجنشیا کا، مبلغین کا، جو بڑے فخر کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تبلیغ دین میرا پیشہ ہے. میں نہیں کہتا کہ ان حضرات علماء و مبلغین کو جو نماز پڑھاتے ہیں، جو تراویح پڑھاتے ہیں، جو میلاد سے مخاطب ہوتے ہیں، جو مجالس سے خطاب کرتے ہیں، کہ ان کو ہدیہ یا پیسے نہ دیے جائیں. لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو، اس پاک ذکر کو، اس پاک دین کو پیشہ بنانا آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کردار محمد تو نہیں ہے، یہ عالم ہے ان کا. ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ میرا پیشہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور پیسے لیتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اگر یہ بات معیوب ہے تو یہ بات کیا معقول ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں اور پیسے لیتا ہوں؟ نماز پڑھانے میں نماز پڑھانے والے کو کیا اضافی ارکان ادا کرنا ہوتے ہیں؟ وہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا ادا کرتا ہے. افسوس یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے نماز میں کوئی اثر باقی رہ گیا ہے، نہ روزے میں کوئی تاثیر باقی رہ گئی ہے، نہ ہمارے مردوں کے کردار میں کوئی جھلک ہے، نہ خواتین کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ تو انٹیلیجنشیا کا عالم ہے. اب آئیے جو فالوورز ہیں، جو پیروکار ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ پچھلے 6 مہینے سے یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے. ماہ مبارک رمضان گزر چکا ہے اور اب ماہ محرم الحرام کی آمد ہے. میں نے اس وقت بھی لوگوں سے یہی سنا اور آج بھی یہ سنتا ہوں. شکایت یا فکر اس بات کی ہے کہ وہ جو ہم پہلے ملاقات کر لیا کرتے تھے، وہ جو ہماری سوشلائزیشن ہو جایا کرتی تھی، وہ اب اس کا کیا ہوگا؟ میں نے ایک زبان سے بھی یہ نہیں سنا کہ پہلے ہم بیٹھ کر جو کچھ سیکھا کرتے تھے مساجد میں، محافل میں، میلاد میں، وہ اب ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج بھی زندگی کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف ہماری عبادات، رسوم و رواج اور سوشلائزیشن تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. شاید یہ ایسا اس لیے نہ سوچا ہو کہ جب سن رہے تھے، جب اجتماعات میں شامل ہوتے تھے، تب ان اجتماعات سے اس مقدس تبرک کے بجائے کسی اور تبرک کے، کھانے پینے کے یا سوشلائزیشن کے یا گپ شپ لگانے کے، وہی تو فریضہ تھا. عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں یا وہ وبا جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ سب ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ ہم آج بھی سوچیں اور اپنی زندگی کے موڈ کو بدل لیں. یہ دنیا اور یہ زندگی چند روزہ ہے. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو بات زبان سے کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے. سرکار دو عالم کے کردار کے اگر معترف ہو تو اپنے کردار میں تبدیلی لاؤ. سرکار دو عالم کی دیانت و امانت کے اگر معترف ہو تو زندگی میں تمہاری امانت و دیانت نظر آئے. اگر سرکار دو عالم کی صداقت پر تمہیں ایمان ہے تو پھر تمہاری زندگی میں
تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری تبلیغ میں اور تمہارے سیاسی کیریئر میں بھی یہ صداقت نظر آنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔